بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 2024 کا پہلا دن ہے اور آپ سب دوستوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ کا یہ سال بہت اچھا اور خوشیوں بھرا گزرے گا۔ اور جناب، خبر یہ ہے کہ 2024 کے پہلے دن ہی بڑا سیاسی دھماکہ ہوا ہے۔ جنرل فیض حمید سابق ڈی جی ISI کے ساتھ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا تعلق ہے۔ یہ بڑی ہولناک اور دھماکہ خیز قسم کی سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کی تفصیلات آپ کو بتانی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی سیاسی بونگیوں کی، جو انہوں نے 2023 میں سیاسی بونگیاں ماری، اور 2024 میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا ان بونگیوں کی وجہ سے، اور عمران خان کی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے تحریک انصاف کن حالات سے دوچار رہی اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس معاملے پہ جو ہے ہم بات کریں گے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اسی میٹر پہ بات کرتے ہیں۔ 2023 ایک سیاسی ہیجان کا سال رہا ہے۔ اس سال ملک میں سیاسی عدم استحکام عروج پہ رہا، اور اسی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک میں معاشی عدم استحکام بڑھا، اور معاشی عدم استحکام بڑھنے کی وجہ سے ملک میں مہنگائی اور افراط زر میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، لا قانونیت میں اضافہ ہوا، لوگوں کا معیار زندگی بہتر نہیں ہوا بلکہ وہ گرا ہے، وہ نیچے آیا ہے، لوگوں کی مصائب مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک آپریشن بھی لانچ ہوا۔ یہ وہ آپریشن تھا جو آرمی چیف کی طرف سے کیا گیا، لیکن میرا خیال ہے جنوری سے سٹارٹ نہ کریں، کیونکہ جنوری وہ مہینہ تھا جس مہینے عمران خان نے ایک بڑی سیاسی بونگی ماری، ایک بڑا بے تکا قسم کا فیصلہ کیا کہ انہوں نے 2 صوبائی حکومتیں ذبح کر دیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ختم کی، دونوں صوبوں میں نگران حکومتیں قائم ہوئیں، اور آج کے دن تک نگران حکومتیں موجود ہیں۔ اب 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو 1 سال میرا خیال ہے ان حکومتوں کے میعاد سے زیادہ ہو جائے گا، 1 سال سے زائد عرصہ یہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ گزاریں گی۔ اسی طرح اس سال عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک میں جتنی بار بھی اٹیمپٹ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ عمران خان کے حمایتیوں نے بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور پولیس رینجرز پر اٹیکس کیے گئے۔ عملاً لاہور کا زمان پارک کا علاقہ جو ہے وہ ایک علاقہ غیر کا منظر پیش کرتا رہا، گمسان کی یہاں پہ لڑائی ہم نے دیکھی، لیکن بالآخر عمران خان کی گرفتاری بھی اسی سال ہوئی۔ عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا کے بعد گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد سیفر میں گرفتاری ہوئی، سیفر کے بعد توشہ خانہ ریفرنس میں ان کی گرفتاری، اور القادر میں گرفتاری بھی ان کی ڈالی گئی ہے۔ اس وقت عمران خان کے خلاف سینکڑوں مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں، جن میں جیل ٹرائل بھی کیا جا رہا ہے، جس میں سائفر کا جیل ٹرائل چل رہا ہے، لیکن ابھی چونکہ 11 جنوری تک اس پہ حکم امتناع ہے۔ اس کے علاوہ القادر کرپشن کیس 190 ملین پاؤنڈ کا، اس پہ سماعت چل رہی ہے، کارروائی بڑھ رہی ہے۔ توشہ خانہ نیب ریفرنس پہ کارروائی جو ہے وہ آگے چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آیا خاور مانیکا کی پریس کانفرنس، ان کا ویڈیو، وہ جو پروگرام تھا۔ اسی طرح تحریک انصاف بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ کا آغاز میرا خیال ہے کہ عمران خان کی سیاسی بونگیوں جو جنوری میں ماری گئی، جس میں 2 حکومتیں ذبح کی گئیں، ان سے آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد اس میں زیادہ شدت جو ہے وہ 9 مئی سے آئی، جب عمران خان نے آرمی چیف کے خلاف اور فوج کے خلاف بغاوت کی سازش کو عملی جامہ پہنایا، اور وہ فوج پر ہی انہوں نے اپنے کارکنوں کے ذریعے یلغار کر دی۔ 9 مئی کے واقعہ کے بعد تحریک انصاف جو ہے یہ اصل میں قانون کے شکنجے میں آئی، اور ایک کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا، سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسی سال ملک میں سپریم کورٹ نے عام انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان کیا، نومینیشن پیپرز فائل ہوئے، لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو اشتہاری ہے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی مختلف وکلاء اور اپنے دوست احباب کے ذریعے جمع کروائے، لیکن سکروٹنی کا عمل
قانونی طور پہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اکثریت ان کی جو ہے وہ اس وقت الیکشن سے باہر ہے۔ عمران خان کی انہی حرکات کی وجہ سے تحریک انصاف اپنے منطقی انجام کی طرف تیزی سے وہ محو سفر ہے۔ ابھی آج کے دن تک تحریک انصاف سیاسی رہنماؤں، سیاسی کارکنوں کی بجائے وکلا کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ چونکہ 2023 میں انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد بیرسٹر علی گوہر پارٹی کے چیئرمین بنے، ابھی وہ اسٹے پہ چیئرمین موجود ہیں، لیکن عمران خان کے وکلا اور یوٹیوبرز، وہ یوٹیوبرز جو کہ عمران خان کا ایجنڈا لے کے چل رہے تھے اور انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، یہ جو 9 مئی ہوا تھا نا، اس میں ان لوگوں نے ذہن سازی کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور آج وہی یوٹیوبرز وکلا کے خلاف، عمران خان کی کور کمیٹی کے خلاف جو ہے ویلاگ کر رہے ہیں اور ان کو ناکام قرار دے رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل جو پی ٹی آئی 2023 میں وکلا کی گود میں ڈالی گئی تھی، 2024 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور 2024 میں وکلا اپنے الیکشن میں مصروف ہو جائیں گے، تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ یوٹیوبر کے پاس چلی جائے گی۔ تو میرے خیال میں 2024 میں تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے وہ چند 1-2 یوٹیوبرز ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور اب جناب بات کرتے ہیں 2024 کے وہ پہلا دن اور پہلا بڑا سیاسی دھماکہ۔ تو سر پہلے دن ہی ایک خبر سامنے آتی ہے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کی۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے مسلم لیگ نون سے جو ان کی دوریاں ہیں اس پر بات کی۔ میں نے گزشتہ ہفتے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب جو ہیں ان کو کارنر کیوں کیا گیا ہے۔ تو محمد زبیر صاحب نے جو باتیں کی وہ میری اس ویلاگ کی تصدیق کرتی ہیں کہ محمد زبیر اور پارٹی کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ دوریاں بڑھ چکی ہیں۔ محمد زبیر جو نون لیگ میں شامل ہوئے تو بڑی تیزی سے وہ نون لیگ میں اپنا ایک مقام انہوں نے بنایا، اور پھر وہ گورنر سندھ ان کو مقرر کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف کے مریم نواز کے ترجمان بھی رہے، ان کے بڑے قریبی لوگوں میں شمار تھے۔ ان کا ایک ویڈیو سکینڈل سامنے ہے، اس کے باوجود پارٹی نے ان کے ساتھ دوری اختیار نہیں کی، بلکہ وہ تب بھی مریم نواز کی جو ہے وہ ترجمانی کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد حالات کیوں تبدیل ہوئے؟ تو جناب حالات اس لیے تبدیل ہوئے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ ملاقاتوں کا معاملہ، وہی ملاقاتیں جن کا ذکر خود محمد زبیر صاحب کر رہے ہیں، انہی ملاقاتوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا۔ کیونکہ جب حقیقت سامنے ہی تو پتہ چلا کہ جناب محمد زبیر صاحب ہمیں کچھ اور کہتے تھے، وہاں جا کے کچھ اور ہی بات کیا کرتے تھے۔ تو وہ ذرا دل میں بات بیٹھ گئی میاں صاحب کے، اس لیے میاں صاحب نے ان کو کر دیا سائڈ پہ۔ لیکن یا محمد زبیر صاحب وہ جو کہتے ہیں کہ جی میں مسلم لیگ نون میں اتنا ہی، مطلب اس وقت میری جو مسلم لیگ نون میں حیثیت ہے وہ اسی طرح کی ہے، یا میری شمولیت ویسی ہے جتنی شاہد خاقان عباسی کی ہے۔ لیکن جناب محمد زبیر اور شاہد خاقان عباسی میں فرق یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب چاہتے ہوئے بھی مسلم لیگ نون کو چھوڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کو اگر یہ نون لیگ چھوڑیں گے تو ان کی بیوی چھوڑ جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا، اور آج بھی یہ اسی بات کو جو ہے انہوں نے دوبارہ بھی دہرایا ہے کہ جی بالکل اگر آج بھی میں نون لیگ چھوڑوں گا تو بیوی چھوڑ جائے گی۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ محمد زبیر صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی نون لیگ کا حصہ رہیں گے۔ لیکن جناب یہ اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کل کو حالات بہتر ہو جائیں اور محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آپ کو کسی اچھی پوزیشن میں نظر آ جائیں۔ لیکن سیاسی جماعتوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، تو لہٰذا محمد زبیر صاحب جو ہیں ابھی تک مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں گے، کیونکہ آپشن فی الوقت ایسا کوئی آپشن مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ جو محمد زبیر صاحب کے لیے ہو۔ اور جناب علی ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ خبر ہے شہباز شریف اور فیض حمید صاحب کی۔ اچھا، شہباز شریف اور فیض حمید صاحب کا یہ جو تعلق ہے یہ بڑی عجیب قسم کی سٹوری سامنے آئی ہے۔ فیض حمید صاحب کے خلاف فیض آباد دھرنا کیس اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، عمل درآمد جو کیس ہے اس پہ ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ انکوائری کمیشن جو ہے یہ مختلف لوگوں کو انہوں نے طلب کیا ہے، ان سے سوال و جواب کیے گئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ پیش ہوئے، احسن اقبال سابق وزیر داخلہ کی حیثیت میں پیش ہوئے، اور دیگر کئی لوگ اہم جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ فیض حمید صاحب کو بھی اس کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہوا ہے، ان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع
کے توسط سے ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ان کے لیے سوال نامہ تیار کیا گیا ہے۔ لیکن خبر یہ بھی ہے 2024 کے پہلے دن کی بڑی دھماکہ خیز خبر کہ اسی کمیشن نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی طلب کر لیا ہے، اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ اچھا، میں پہلے سوچ رہا تھا کہ ان کی طلبی کیوں کی جائے گی، کیونکہ یہ تو جب وزیر اعظم تھے تب تو فیض آباد دھرنا نہیں ہوا تھا، ہاں، لیکن جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تب فیض آباد دھرنا ہوا تھا، اور دھرنے کے شرکا لاہور سے نکل کے فیض آباد تک گئے تھے، یعنی کہ انہوں نے لاہور سے فیض آباد تک پنجاب کا پورا ایک سفر کیا تھا۔ تو حکومت تو شہباز شریف کی تھی، پھر شہباز شریف نے یہاں پہ ان کو مینج کیوں نہیں کیا یا روکا کیوں نہیں، یا وہ جو ڈیل ہو رہی تھی ان کے ساتھ، جو نیگوسیشن ہو رہی تھی، اس میں جو پنجاب حکومت کے لوگ انوالو تھے، یہ ساری جو کاروائی ہو رہی تھی اس میں شہباز شریف کس حد تک انوالو تھے، اور جو معاملہ طے ہوئے کیا بطور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے علم میں تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب حتمی معاہدہ ہوا تھا تو اس میں فیض حمید صاحب کے دستخط بھی تھے، بطور ڈی جی سی انہوں نے دستخط کیے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لنک کریٹ کرتی ہیں کہ ظاہر ہے یہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ ڈی جی سی تھے، معاملات چل رہے تھے، تو جناب وہ جو سوال نامہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ مختلف لوگوں کے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں یہ دونوں شخصیات کی طلبی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ فیض حمید صاحب کیا موقف اختیار کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کس پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب فیض حمید اور شہباز شریف کی طلبی جو ہے یہ اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہ جب پیش ہوں گے شہباز صاحب، تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 یا 3 جنوری کو ان کو بلایا گیا ہے، تو یہ پیش ہوں گے، لیکن فیض حمید صاحب کے حوالے سے ڈیٹ کوئی نہیں ہے، اسی ہفتے میں انہوں نے پیش ہونا ہے۔ اس سے پہلے بھی نوٹس ہوا تھا، پیش نہیں ہوئے تھے، اب دیکھیں وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو جناب علی طاقتور ہوتا ہے، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے نوٹس پہ بھی نہیں گیا، پہلے نا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، تو دیکھیں جناب اب کیا ہوتا ہے۔ اور جناب ایک خبر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کے جو کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں ان کو ٹریبیونل کے سامنے چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ وکیل ہیں اشتیاق احمد ایڈوکیٹ، یہ اپنا عوامی محاذ کے سربراہ ہیں، پاکستان عوامی محاذ، لیکن یہ نا تحریک انصاف کے بھی مختلف کیسز میں پیش ہوتے رہے ہیں، تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہی میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کو چیلنج کیا اور اس میں موقف اختیار کیا ہے کہ جی وہ سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، تو لہٰذا ان کو نااہل کیا جائے۔ اب ٹریبیونل کے سامنے بہت سارے کیسز اور بھی آئیں گے جو تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں نا، وہ کیس بھی ہیں، اور میاں نواز شریف کا بھی کیس ہے، اور بھی کئی کیس ہوں گے۔ اب ٹریبیونل نے ان پر فیصلے کرنے ہیں کہ آخر کون ہے جو انتخابی میدان میں ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اور میاں نواز شریف کا میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، چونکہ مجھے ابھی تک میرا یہ انالیسس یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی اہلیت کا فیصلہ الٹیمیٹلی آخری جو فورم ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ ابھی یہ جو ہونے جا رہا ہے فیصلہ، اس سے پہلے اس پر حکم کوئی جاری ہو جائے یا اس کے بعد آ جائے، چونکہ آنا وہیں سے فیصلہ ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک اہم سماعت جو ہے وہ اگلے چند گھنٹوں میں ہونے جا رہی ہے۔ تو سر وہاں سے فیصلہ آیا تو پھر فائنل ہے کہ میاں صاحب الیکشن لڑنا ہے، اگر اتھوں فیصلہ نہ آیا تو پھر میاں شاہ صاحب کی جو موجودگی الیکشن میں وہ مشکوک رہے گی، یہ میرا خیال ہے۔ آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ کو یہ حالات و واقعات کیا دکھائی دے رہے ہیں یہ ضرور بتائیے گا۔ اس کے لیے ہمارا کامنٹ سیکشن حاضر ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔